میں اگر پوچھوں آپ سے کیا کچھ چاہیے بڑا گھر، تو ہر آدمی بولے گا آف کورس چاہیے. ایک ہے اس کے پاس، لیکن ایک اور چاہتا ضرور ہے، انسان کی فطرت ہے. ایک سے کبھی بس ہی نہیں ہوتا. یہ 99 کا چکر ختم ہی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ختم 99 کا. 100 ہونا ہی ہونا ہے. اور اللہ بھی 99 پہ لا کے روک دیتا. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں بڑے بڑے پیلیسز بناؤں، بڑے بڑی اچھی لیوش لائف گزاروں، کمفرٹ کے ساتھ گزاروں، لگژری لائف گزاروں. جتنی لگژری لائف تم چاہتے ہو وہاں پہ مل سکتی، لیکن اس کے لیے یہاں سے تیاری کرنا پڑے گا. اللہ نے ہم کو بھیجا اس لیے کہ وہاں کے لیے کچھ کنسٹرکٹ کرو. ابتدا میں سٹارٹنگ میں ایک چھوٹی سی دعا دیتا کہ یہ کرنے سے تمہارے وہاں محلات بنتے. ویری سمپل. تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. روز اگر رات میں 18 ٹائمز کوئی پڑھے، 18 مرتبہ، اور صبح میں 18 مرتبہ پڑھے، اس سے اس کا گھر بنتا. اللہ کی تعریف، اللہ کی مدح، اللہ کی عبادت ایک عجیب عبادت ہے. یہ تسبیح عجیب تسبیح ہے کہ تمہارے لیے اگر تم آخرت برزخ صحیح چاہتے ہو تو 18 مرتبہ رات میں پڑھو، 18 مرتبہ صبح پڑھو. 18 مرتبہ رات میں پڑھ کے اگر سو جاؤ گے تو رات بھر تمہارا عبادت میں لکھا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ پڑھ لیا پھر لگ گئے فون کے اوپر، یہ نہیں کرنا. یا پھر صبح میں اٹھے اللہ کے نام سے شروع کیا 18 ٹائمز. کتنی دیر ہوگی؟ 2 منٹ ہوں گے، 3 منٹ ہوں گے. لیکن یہ عجیب تسبیح آپ نے نماز جعفر طیار میں دیکھی ہے. تسبیح روز واجب نماز میں یہ تسبیح پڑھائی جاتی ہے. سو سمپل. بچے بھی پڑھ سکتے، بچوں سے ضرور پڑھاؤ. اللہ کو اپنی میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اگر آپ کا معصوم بچہ بولے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو آپ وجہ بن رہے اس کے بولنے کے، تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. بیٹا پڑھ رہا، آپ کا اجر ماں کو مل رہا، باپ کو مل رہا. اور اللہ بولتا. اچھا اور ایک چیز اس میں بولوں کہ آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کو پریس کیا. آپ نے رات میں بھی کیا، صبح میں بھی کیا. جیسی آپ نے صبح میں کیا، دن بھر اللہ تمہاری تعریف کروائے گا. مارکیٹ میں اٹلانٹا والے بولیں گے یار یہ بندہ بہت اچھا، یہ بندہ بہت اچھا. ایک چیز یاد رکھو، مومن کا نام ہی اسمارٹنس ہے. ایک اپنا حسن رہتا ہے، ایک ولایت علی کا حسن رہتا ہے. میرے مولا کی ولایت کا حسن بھی آتا تمہارے اوپر، پلس تمہارے اعمال کا حسن آتا. حرام کو چھوڑ دو، واجبات پہ عمل کرو، چہرہ تمہارا خود بخود خوبصورت ہو جائے گا. کلین شیف سے اسمارٹنس نہیں آتی. میں مسلسل 5 دن سے بول رہا چھوڑو چھوڑو. مجھے بتایا گیا گجراتی میں چھوڑو مت بولو، رکھو. میں آج سے رکھو بول رہا، اس لیے کہ انڈیا میں چھوڑو کئی ہے سلینگز، اس میں یہ بھی ہے. مجھے کل ہی بتایا گیا کہ چھوڑو مت بولو. آپ چھوڑو بولیں گے تو کاٹ دیں گے لوگ. بھائی رکھو اینی ہاؤ. تو یہ تسبیح وہ ہے کہ اگر بچے پڑھیں گے تو بلیو می، وہ بچوں، ایک معصوم بچہ اللہ کی تعریف کر رہا، کتنی بڑی بات ہے. اس کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ میری تعریف کرو. تو یہ تسبیح پڑھو. یہ تسبیح تمہاری زندگی کو، تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتی. سو سمپل. اور یہی تسبیح تم کو کنسٹرکٹ کرے گی وہاں پہ برزخ میں پیلیس. جتنی مثال کے طور پہ آپ روز پڑھ رہے 1 سال تک روایتوں کے جملے کہ اللہ وہاں فرشتے محل بنا رہے، بناتے بناتے رک جاتے. تو جب ان سے پوچھا رکے کیوں، تو بولے یہ جو کنسٹرکشن کا مال ہے وہ یہاں تھوڑی ملتا، نیچے سے آتا تو ہم بناتے. وہ یہ کہتے کہ بھائی یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی نہیں ہے اللہ کی، یہاں پہ نیچے سے لوگ بھیجتے، ہم یہاں بناتے. اچھا بنا دیا، بڑا پیلس بنا دیا آپ کے لیے. اس کے بعد اب پورا کلر کر دیا، پینٹنگ ہو گئی زبردست، دیکھنے سے دل کو خوش ہو رہی. لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیچز آنے لگتے، کلر چلا جاتا، پینٹنگ چلی جاتی، خراب دکھنے لگتا. بعض پیلسز ایسے بھی ہے کہ آپ ایک لمحہ نہیں دیکھ سکتے اس کو. جیسا گوسٹ ہاؤسز ہوتے نا. پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا انہوں نے بنوایا تو تھا لیکن دنیا میں اس کے بعد اتنے گناہ کیے. آج میں 2 گناہ بتاؤں گا کہ جس سے تمہارا بنا بنایا گھر برباد ہو جائے گا. یو ہیو ٹو بی ریئل کیئرفل کہ بابا مجھے کرنا کیا. برزخ ہم کو بنانا ہے. اور اتنی، اچھا آپ یہ بولیں کہ اگر ہم، جیسے کل میں نے ایک مثال دی تھی، اتنا رہنا ہے، اتنی لمبی زندگی وہاں گزارنا ہے، تو ہر آدمی تھوڑی تو پلان کرے، تھوڑا تو سوچے. مجھے افسوس یہی، I'm really sad جب میں دیکھتا نا لوگ دنیا بھر میں مومنین کو فکر ہی نہیں ہے. مطلب they don't think کہ یار میرا گھر ہوگا.
جبکہ موت کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، کبھی بھی آ جائے گی تمہاری برزخ شروع ہوگی، وہاں کچھ ہی نہیں۔ یہ میرے جملے نہیں، غور سے سنو، امیر المومنین کے جملے۔ میرا مولا کہتا کہ دنیا میں پیسے والے لوگ، رئیس لوگ، غفلت میں رہنے والے، اگنورنس میں رہنے والے، جو بڑے کمفرٹ میں رہتے تھے دنیا میں، وہاں پہ فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے، کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایک لحد یہاں پہ، آپ کا یہاں جو گریو یارڈ، یہاں پہ ایک لحد ہے، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، چوتھی، یہاں پہ عذاب ہے، یہاں رحمت ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو دے رہا نہیں وہاں کچھ۔ دنیا میں اگر کوئی بھوکا ہے تو کوئی نہ کوئی روٹی دے دے گا۔ دنیا میں کوئی بے گھر ہے، جیسا اٹلانٹا میں لوگ آئے، کوئی رہنے کو جگہ نہیں، چلو آپ بولے یار میرا جاننے والا ہے مومن ہے، چلو اس کو رکھ لو، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے رکھے گا، وہاں کون رکھنے والا ہے؟ وہاں آپ کو اس طرح رکھا نہیں جائے گا۔ اس سب چیزوں کے لیے ہم کو اپنا ٹرائی کرنا ہے، ہم کو اپنی فکر کرنا ہے۔ آپ انصاف سے بولو، ہماری پلاننگ کتنی ہے؟ 1-2 سال کی پلاننگ کرتے ہو؟ کوئی سٹور لیتے ہو، کوئی بزنس کرتے ہو تو کتنی پلاننگ کرتے؟ ہر جگہ سے جا کے چیک کرتے، بینک سے، اس سے، مارکیٹ میں کہ بابا یہ چلے گا، یہاں پہ پوری سروے کرتے، پورا ریسرچ کرتے، پروجیکٹ رپورٹ بناتے، اس کے بعد کسی بزنس میں انٹر ہوتے۔ وداؤٹ پروجیکٹ رپورٹ کوئی انداز بزنس میں انٹر نہیں ہوتا۔ آپ سب بزنس کمیونٹی ہے، یو تھنک 100 ٹائمز بیفور یو ڈو سم تھنگ۔ وہاں کے لیے کیا سوچا؟ کتنی پلاننگ ہے، کتنا پلان کیا ہے ہم نے، نہ عورت نے نہ مرد۔ یوں تو عورت نیک کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اس معاملے میں کیوں نہیں نیکنگ کرتے اپنے ہسبینڈ کو کہ پلیز یہ کرو؟ نہ اس وقت تم ہوگے نہ میں ہوں گی۔ آپ یقین کرو بعض وقت ایسا ہوگا کہ تمہاری وائف جو تم دنیا میں تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، آج کل ایسا نہیں ہوتا، پھر بھی بول رہا، جو کچھ آپ کی نگاہ میں کچھ تھی نہیں، وہ بالکل آرڈنری تھی، لیکن مرنے کے بعد برزخ میں اس کے محلات ہے، اس کی ٹاؤن شپ ہے، اور آپ بالکل خالی۔ آپ بولیں گے یار اس کو اتنا مل گیا۔ بیوی کے بارے میں کل سننا، کل سے اور غم کی تاریخیں شروع ہو گئے۔ اب کل سے تھوڑا سا ریلیکس کرنا چھوڑ دینا ہم سب، اس لیے کہ یہ عزاداری بھی تمہاری برزخ میں کام آنے والی ہے، یاد رکھو۔ اگر عزاداری کو تم نے فارمولیٹی سمجھا، عزاداری کو ایک عادت سمجھا کہ 40 قریب ہے چلو ایک مجلس کر لیں گے، نو، یہی چیز ہے جو تم کو وہاں کام آنے والی ہے۔ برزخ میں عزاداری is the most important role پلے کرے گی، سب سے امپورٹنٹ رول جو پلے کرے گی وہ عزاداری ہے حسین۔ اب کل سے آرام سے گھروں میں بیٹھنے کے دن نہیں، نہ ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کے دیکھنا یا نیٹ پہ دیکھنا، نو، کل سے عزاخانے میں ہو، اس لیے کہ بی بی گھر میں نہیں آتی، بی بی عزاخانے میں آتی۔ اگر کوئی ضعیف ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، مجبوری الگ چیز ہے، لیکن جوانوں کو کیا ہوا؟ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ آج تمہارے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے کہ تم عزاداری کر سک رہے۔ say thank you to your امام کہ تم کو ہیلتھی بنایا، ہاتھ اور پیر میں طاقت دی کہ تم کم از کم مولا حسین کی عزاداری۔ ہم کو اندازہ نہیں، آج ایک واقعہ پڑھوں گا آپ کو کہ عزاداری کتنا بڑی چیز ہے۔ ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں عزاداری حسین سے، اس لیے کہ اگر آج میں نماز پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ بول رہا، تو جسٹ بیکاز آف امام حسین سیکریفائس۔ خواجہ اجمیری نے یوں ہی نہیں کہا کہ حق کھا کے بنا لا الہ حسین۔ یہ مت سمجھو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کھانے کعبہ، جو کچھ ہے صرف وہ سیکریفائس کا صدقہ ہے۔ اس کو کمزور چھوٹی چیز مت سمجھو۔ بچوں کو اگر آج آپ نہیں آئیں گے زیادہ چیلم کرنے کے لیے، تو پھر ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یار لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں کربلا میں جو جا رہے، وائی دے آر گوئنگ، کیوں جا رہے؟ بصرے سے آ رہے، 400 میل دور سے۔ ان کی آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا چھٹے امام کی، کہ امام ارشاد فرماتے کہ اگر عزاداری حسین کی زیارت اگر کسی نے کر لی چہلم میں، چلتا ہوا پیدل، ایک ایک قدم جو اٹھا رہا، ایسے اس کے گناہ معاف ہو رہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مولا حسین روز محشر اس شخص کا، یعنی ڈے آف ججمنٹ میں، قیامت میں، برزخ میں جو سب سے زیادہ چیز کام آنے والی ہے وہ غم حسین ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں۔ دوستوں we are زیرو 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 زیرو، صرف عزاداری حسین ہے۔ تو اب یہ جو پیلسز خراب ہوتے برزخ میں کیسے ہوتے پتہ؟ پہلی چیز، پہلا گناہ بتا رہا، اس کا نام ہے حسد۔ کتنے خاموش ہو گئے؟ نہیں، جیلسی۔ یہ وہ ڈیزیز ہے، کینسر ہے، کینسر۔ جیلسی کس کو بولتے؟ حسد کس کو بولتے؟ آپ میں دونوں بھائی
ایک بھائی کے پاس پیسہ آ گیا، ایک بھائی غریب ہے، ایک کو ملا دوسرے کو نہیں ملا، یا دونوں بزنس میں اس کو اچھا مل رہا مجھے اچھا نہیں مل رہا۔ حسد پہلی ڈیزیز ہے، پہلا گناہ ہے جو زمین پہ کیا گیا، فرسٹ سن، پہلا گناہ اللہ نے زمین بنایا، نبی آدم، پلیز غور سے سنو، اس کو چھوٹی بیماری مت سمجھو، سارے تمہارے ایشوز آج سالو ہوئیں گے، سارے تمہارے پرابلمز آج سالو ہو سکتے ہیں، ساری تمہاری دعائیں آج قبول ہو سکتی، سارے تمہارے مسئلے آج حل ہو سکتے۔ اگر تم نے یہ بیماری کو آج فرش عذاب پہ وعدہ کر کے گئے امام حسین سے کہ میں آج کے بعد سے کسی سے حسد نہیں کروں گا، تو تمہارا محشر میں، برزخ میں تمہاری کالونی بن سکتی، کالونی۔ واٹ از برزخ؟ واٹ از حسد؟ پہلا گناہ زمین پہ جو کیا گیا وہ کون سا تھا؟ حابیل قابیل کا مرڈر نہیں ہے، مرڈر تو بعد میں ہوا، حسد ریزن بنا مرڈر کا۔ تو اب آپ سوچو کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اس شیطان نے پہلا حملہ کیا کیا؟ پہلا حملہ یہ کیا کہ اس کے دل میں حسد ڈالی بھائی کی۔ تو اب آپ یہ مت سوچو کہ میرا سگا بھائی ہے میرے پاس حسد نہیں، ہر انسان کے پاس رہتا حسد۔ اب میں شیطان جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے، وہ اب غور سے سننا، فرعون کے پاس گیا، فرعون کے پاس، فرعون فرعون جس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جا کے اس نے، اور اس کو شیطان کو تو کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں، کہیں سے بھی انٹر ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ بولا میں، گھر میں بھی کہیں سے بھی آ سکتا، یہ مت بولو کہ اٹلانٹا میں نہیں آتا، کہیں سے بھی انٹر ہو جاتا۔ وہ خالی ویٹ بھی نہیں کرتا، دیکھتا او ہو بڑی عبادت کر رہا ہے انہیں، تو لیٹ می گو اینڈ سی ہم، اپائنٹمنٹ نہیں لیتا، وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے۔ تو فرعون اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے، فرعون، شیطان انٹر ہوا، غور سے سنو، شیطان انٹر ہوا، سیدھا بیڈ روم کے پاس چلا گیا، بیڈ روم کے اندر نہیں گیا، اس کو بھی معلوم ہے بغیر پوچھے نہیں جانا۔ دیکھو شیطان کو بھی اتنا ایٹیکیٹ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، کسی کے بیڈ روم میں، کسی کے آفس میں، کسی کے میں جا کے چیک مت کرو۔ اس نے کیا کیا بنتا ہے؟ شیطان نے جا کے نوک کیا، اس کے بیڈ روم کو نوک کیا۔ فرعون کے بیڈ روم کو کوئی نوک کرے، وہ خدا ہے، ریڈی میڈ خدا اپنے آپ کو بولتا ہے، اور پوری حکومت، پورے لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے۔ آپ کو پتا ہے جب پیسہ آتا تو غرور آتا، اور خدائی آئی تو اور غرور آ گیا۔ تو اتنا غرور، تکبر، ایگو، اس کے پیلس میں انٹر ہو کے پرائیویٹ بیڈ روم میں جا کے کوئی ناک کرے، اسے زر سے، اور ناک بھی ایسا سٹائلش نہیں کرا، ایسا دھڑ 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 مارا۔ تو اندر سے فرعون پاگل ہو گیا، اس نے کہا کون ہے؟ شیطان نے کہا، اسے چیخا فرعون نے، شیطان نے اتنے ہی سافٹلی جواب دیا، کہا یار تو اپنے آپ کو خدا بولتا اور یہ بھی نہیں معلوم باہر کون ہے؟ تو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا، یہ بھی نہیں معلوم کہ باہر کون ہے؟ شیطان بولا، او، فرعون نے کہا، او یہ میرا کوئی پارٹنر ہے، لیٹ می کال ہم انسائڈ۔ اس نے کہا آجا اندر، اندر آ گیا، شیطان اور فرعون دونوں بیٹھ گئے۔ اب بات میں انٹرویو نہیں پڑھ رہا، مجھے نیچے سے آواز آ رہی انٹرویو، نو 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 نو، میں حسد پہ ہوں۔ آ کے دونوں بیٹھ گئے سامنے۔ شیطان نے، فرعون نے پوچھا، وہ میرے پارٹنر کیا حال ہے تیرا؟ تو کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا؟ اس نے پوری ایک ڈیٹیل بتائی۔ اس کے بعد فرعون نے پوچھا، یہ بول کہ تیری نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جو تو کبھی نہیں کرا کسی سے؟ عجیب بات ہے نا، کہ تیری نگاہ میں، ان یور آئیز، سب سے بڑا گناہ کون ہے جو تجھے پاس نہیں ہے؟ اس نے کہا حسد، جلسی۔ تو شیطان نے پوچھا، فرعون نے پوچھا، شیطان یہ بتا کہ تیرا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ اس نے کہا ابھی تو ہوا تھا، تیری حکومت میں ایک شخص میرے پاس آ گیا، نبی موسیٰ کو بھی مان رہا۔ اب سنو، شیطان کے منہ سے سنو، شیطان نے کیا کہا؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ امام نے بتایا، بعض یہ کہتے ہیں یہ میسیج کے لیے ہمارے خصوصاً انبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس نے، شیطان نے فرعون سے کہا کہ میں بتاتا کہ میں تیری حکومت میں ابھی کل پرسوں یہ واقعہ ہوا، وہ میں تجھے بتانا، تو پوچھ رہا اس لیے بتانا۔
تو فرعون چونکا، کہا میرا، مجھے خدا بولنے والا، اور وہ تیرے پاس آ گیا؟ تو کہا پہلے تجھے نہیں بولتا تھا، موسیٰ کے خدا کو مانتا تھا، اب تیری پارٹی میں آ گیا۔ اس نے پارٹی کو بدل دیا۔ تو پوچھا کیا؟ تو اب سنو دوستو، یہ بیماری ہمارے پاس بھی ہے۔ آج بہت عبادت کر رہا، میں بڑی نیکی کر رہا، عبادت کر رہا، میرے کوئی کام نہیں بنے، اتنی دعائیں، میں مطلب ویری کامن، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، اتنی دعائیں مانگ رہے، اتنے نماز پڑھ رہے، اتنے اعمال کر رہے، اتنی عبادت کر رہے، اور کام ہی نہیں بنتے، دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ فوراً کہنے لگتے، کتنے لوگوں کو میں نے بھی سنا، میری تو خدا سے لڑائی ہو گئی، میں اتنا مانگتا ہوں وہ دیتا ہی نہیں ہے، چلو لیٹس چینج دا پارٹی۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا مانگتا ہوں خدا سے لیکن خدا سنتا ہی نہیں میری بات۔ تو فرعون کا شیطان کہتا ہے کہ وہ بندہ، پلیز غور سے سنو، شیطان کے منہ کا واقعہ، شیطان کہتا ہے کہ وہ بندہ خدا سے مانگ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں مانگتا رہا، میری سنتی نہیں، میں تجھے پکارتا ہوں، شیطان کو پکارا۔ شیطان فوراً پہنچ گیا، پوچھا what do you want؟ بہت کم ایسے پکارنے والے، مجھے اتنی خلوص سے پکارا تو نے، دوسرے لوگ تو زبان سے پکارتے، تو نے اتنے خلوص سے پکارا، میں آ گیا تیرے پاس۔ شیطان نے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا سنو، میری خدا سے لڑائی ہو گئی، وہ میری دعائی نہیں سنتا، اب میں تجھ سے مانگوں گا تو تو دے گا مجھے؟ اس نے کہا جو مانگو دوں گا۔ کہا میں جو مانگوں گا دوں گا؟ تو کہا ہاں میں پرووائڈ کروں گا، لیکن شیطان نے کہا لیکن میرا ایک کنڈیشن ہے، جو تو مانگے گا میں دوں گا، لیکن میرا ایک کنڈیشن ہے، اس پہ دوں گا۔ آپ نے ایک بات غور کی، آپ بڑے آسانی سے سن لیا یہ جملہ، اس نے کہا تو میری مدد کرے گا، آر یو گوئنگ ٹو ہیلپ می؟ اس نے کہا میں ہیلپ کروں گا بٹ ود ون کنڈیشن۔ یہ فرق ہے شیطان میں اور خدا میں، اللہ بغیر کنڈیشن کے عطا کرتا، کافر کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا، فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، ابراہیم کو بھی دیا۔ اللہ وداؤٹ کنڈیشن تمہاری دعا قبول کرتا۔ شیطان نے، پلیز غور سے، شیطان نے کہا میرا ایک کنڈیشن ہے، تیری ہر دعا پوری کروں گا، امیڈیٹلی کروں گا، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ تو اس نے پوچھا کنڈیشن کیا ہے؟ تو کہا میرا کنڈیشن یہ ہے کہ جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا، لیکن تیرے پڑوسی کو بھی دگنا دوں گا، ڈبل، نیبر کو، پلیز غور سے سننا، میں تیرے نیبر کو بھی دوں گا، تجھے ایک دوں گا تو اس کو دو دوں گا۔ حسد کیا ہے دیکھو، اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا، مجھے تو مل رہا نا، اس کو ملنے دو۔ اس نے ایک دن پکار کے کہا دیکھو میرے کپڑے، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس ڈریس نہیں ہے، کوئی برانڈڈ ڈریس چاہیے، $1000 کی شرٹ، $1000 کا سوٹ۔ اس نے کہا نو پرابلم، لا کے پرووائڈ کر دیا۔ لے کے اب جب جسم پہ اچھا لباس آتا تو دل میں خواہش بھی ہوتی کہ مارکیٹ کو بتاؤں، لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے پاس $1000 $2000 کی شرٹ، یہ نیچر سب میں ہے، کچھ نہیں تھا، ڈائمنڈ کا ہار آ گیا تو پارٹی میں یا پہنیں گے نہیں کچھ، ڈائمنڈز بتانا ہے پوری عورتوں کو، نہیں یہاں کی عورتیں نہیں کرتی، پھر بھی بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک تجھے دوں گا تو دو تیرے پڑوسی کو دوں گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اب جیسی ڈریس آیا، بہترین سوٹ ووٹ پہن کے، میں بتا رہا کہ زبردست ڈریس کر رکھے، اب شوز ووز، لاڈا کا شوز پہن کے باہر آیا کہ میں مارکیٹ کو تو بتاؤں کہ میرے پاس اتنا زبردست ڈریس ہے۔ جیسی باہر آیا اس نے دیکھا پلٹ کے کہ پڑوسی اسی وضع کا سوٹ بھی پہنا ہوا، ایک ہاتھ میں بھی لے کے جا رہا۔ اس نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں، اس شیطان نے وعدہ کیا تھا۔ خاموش بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، شیطان میرے پاس، شیطان خود سنا رہا، فرعون کا واقعہ، فرعون کے زمانے کا واقعہ۔ اس نے کہا کہ سنو مجھے گھر چاہیے، میرا گھر بہت بوسیدہ ہو گیا، زبردست میرا قصر چاہیے، اتنے رومز چاہیے اور ایسا چاہیے اور ایسا چاہیے۔ اس نے کہا نو پرابلم، بہترین گھر بنا کے اس کو فوراً شیطان ہے دے دیا۔ اب گھر آ گیا، سج گیا گھر، تب خیال آیا یار باہر نکل کے گیٹ پہ کھڑے رہ کے یوں دیکھوں تو اپنے آپ کو، لوگوں کو معلوم تو ہو اس کا اونر میں ہوں۔ باہر نکلا تو دیکھا ادھر ایک گھر ہے ادھر ایک گھر ہے، ایسی۔ اب پڑوسی بھی باہر آیا، اب اس کا دماغ تھوڑا چکرانا شروع کیا کہ یار یہ ہو رہا کیا۔ پھر شیطان سے اس نے کہا بھائی دیکھو گاڑی بہت پرانی ہے میری، ایک زبردست مرسیڈیز لا کے دے دو 500 SC ہے۔ آرڈر کیا، اب جیسی گاڑی آئی، انسان کی فطرت ہوتی کہ پوری بستی کو بتائے اور تیز چلائے، پہلا ٹکٹ ملتا بھی ہے تو جانے دو، لیکن لوگوں کو معلوم تو ہوگا۔
اب جب نکلا باہر گاڑی لے کر، مشہور واقعہ میں شارٹ کر رہا، کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا تو 20-25 منٹ ایک ہی، اتنے اس میں میسیجز ہیں. گاڑی لے کے نکلا، اس نے کہا یار کیا بیوٹیفل. اب لے کے نکلا، اب باہر نکلا تو دیکھا کہ بندے کے پاس خود بھی ایک گاڑی چلا رہا، پڑوسی ایک گاڑی گیراج میں بھی رکھی ہوئی ہے. اب گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، کپڑا آ گیا، تو اب بیوی پرانی لگنے لگی. کہا مجھے ایک بیوی چاہیے خوبصورت. اس نے کہا نو پرابلم، میری پاس میری فوج میں ایسے بہت ہے. جو ایسا تمہارا ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہے ایک خوبصورت. اب آپ کو معلوم، جب خوبصورت بیوی، مثال کے طور پر کوئی بیوی آئی، ممبر کا تخصص ہے، بہت احتیاط سے پڑھ رہا، بیوی آئی اور سب سے پہلے پیسہ، گاڑی، محل، پیلس. اور اگر بیوی حجاب کرے تو بالکل آؤٹ آف دی، مطلب 100 ایئرز پرانی لگتی نا. اس نے کہا پہلے حجاب اتارو، اور حجاب اتار کے اس بیوی کو لے کے چلنے لگا. اب جو دیکھتا باہر، پڑوسی کے پاس ایک سائڈ پہ ایک ہے، ایک سائڈ پہ ایک ہے، دو بیوی اس کے ساتھ چل رہی. اب یہ پاگل ہو گیا، پاگل کریزی ہو گیا. یار یہ کیا، بیوی بھی دو، گھر بھی دو، گاڑی بھی دو، میرا کیا ہوگا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اب اس نے شیطان کو بلایا. شیطان کہتا فرعون سے کہ میں بھی چکرا گیا کہ انسان کی فطرت کیا ہے. شیطان بڑا مشہور واقعہ، بہت میں شارٹ کر کے پڑھا. کہا کہ شیطان کی فطرت کیا ہے. شیطان کہتا میں شیطان ہو کر میں چکرا گیا کہ یار یہ انسان کی فطرت کیا ہے. دیکھو دوستو، یہ ہم سب کے ساتھ ہے. یہ جو بدترین گناہ ہے جو تمہارے برزخ کو تباہ کر دے گی، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. You are not going to get a penny نہیں ملے گا آپ کو. ایک پینی کا اجر نہیں ملے گا. کتنی بڑی بات بولوں میں، پینی کی کوئی ویلیو ہے امریکہ میں؟ You are not going to get a penny. کیوں؟ کہ تم نے یہ بیماری کو اپنے پاس لا کر سارے اعمال کو زیرو کر دیا. سارے اعمال تمہارے جل گئے، ختم ہو گئے. جیسا رسول کی حدیث ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کو لکڑی ختم کرتی. انہیں فائر میں اگر آپ لکڑی ڈال دیں، ووڈ، تو جل کے خاک ہو جائے گی. کہا ویسے ہی محبت علی تمہارے گناہوں کو ختم کرے گی. اور دوسری طرف کیا کہا؟ حسد وہ بیماری ہے تمہاری نیکیوں کو ایسے ختم کرے گی جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی.